السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل میں نے سورۃ 3 کی پہلی 2 آیتیں پڑھی تھیں، تو یعنی جس کا مفہوم تو یہی تھا نا، اللہ پاک نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، 4۔ پھر اس کے بعد پھر کہا کہ میں نے تم کو بہت اچھے طریقے سے بنایا ہے، بہت خوبصورت انداز میں۔ تو یار اگر اللہ نے ہمیں اتنے اچھے طریقے سے بنایا تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ ہم اچھے کام کریں، تو تاکہ پھر قبر میں بھی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہو۔ تو معاملہ تو نہیں نا اچھا، وہ میں آگے بھی بات کر چکا ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا، میں یہ بات کرتا ہوں، تب لوگوں کی اکثریت ان پڑھ تھی۔ اگر 5-6 بھائی ہیں تو ان میں سے ایک آدھا شاید کو اردو شردو تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہوگا، یا کوئی ایک بندہ پڑھا ہوگا، کوئی 2-4 جماعتیں، 5-10 تو خیر نہیں۔ یعنی میں اپنے باپ دادا کے دور کی بات کر رہا ہوں، دادا کو تو خیر ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ تو یار اصل میں نا پڑھے لکھے وہ لوگ تھے، ان میں ایمان تھا، وہ کسی چیز میں ملاوٹ نہیں کرتے تھے، کچھ ہو جاتا تھا نا تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ اور اس وقت یہ زنا خوری، اس طرح کی بے حیائی بالکل نہیں تھی، تو وہ لوگ سکون کی زندگی گزارتے تھے۔ بھلے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا نا، لیکن وہ آج سے بہت کروڑ ہاتھ درجے بہتر تھے۔ وہ کہیں انہوں نے مہمان جانا ہوتا تھا تو اگر میرے پاس کپڑے نہیں ہیں تو کسی سے اور سے لے لیے ہیں، جوتا کسی سے لے لیا ہے۔ تو کیا آج ایسا ہے؟ منافقت آج ہمارے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ عورتیں ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا اپنے کپڑے اتار کے پیسے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں اصل میں پڑھے لکھے تو وہ تھے۔ پھر آج ہم اسکولوں میں جائیں، 10 12 14 16 سال پڑھیں بھی، تو پڑھنے کے بعد نہ تو یہ میں دیکھتا ہوں نا اکثر یہ اپنے ملک کے اندر، پاکستان میں یہاں، کہ یہ جو ہمارے کرتا دھرتا ہے نا جتنے بھی، ان میں تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی اسسٹنٹ کمشنر کو دیکھ لو، وہ سویا ہوا ہے صبح آرام سکون سے گھر، تو کہیں وہ 9-10 بجے جو ہے نا کروڑوں کی گاڑی اس کے نیچے ہوگی، باڈی گارڈ آگے پیچھے ہوں گے، تو وہ منڈی میں ایک بندہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ جیسے بسوں میں وہ مانگتے ہیں نا چندہ، فلاں جگہ مسجد بن رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس طرح کی وہ رسیدیں ان کے پاس ہوتی ہیں، وہ آ کے ریٹ لسٹیں دے جاتے ہیں، 20-30 روپے جو ہے نا وہ فی بندہ لے جاتے ہیں، اور جو ریٹ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ منڈی میں ریٹ ہی نہیں ہوتا، وہ بیچنے والوں نے اس سے مہنگا سامان خریدا ہوا ہوتا ہے۔ ان میں اتنا سینس نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے۔ اگر یہ چاہیں نا تو ریٹ وہ فکس ہو سکتا ہے، تو یہ پھر بازاروں میں جاتے ہیں، جا کے لوگوں کی ریڑیاں، میں رات کو بھی دیکھ رہا تھا، یہ الٹا رہے ہیں۔ ان بے حیاؤں کو یہ نہیں پتہ کہ اگر انہوں نے ریڑیاں لوگوں نے راستے میں لگائی ہوئی ہیں تو ان کو روزگار دو، وہ ریڑی نہ لگائیں۔ اور جاپان میں، امریکہ میں، یورپ میں کتنے لوگ ریڑیاں لگاتے ہیں، قانون گورنمنٹوں نے ان کو ریڑی لگانے کی بجائے انہیں کام دیا ہوا ہے، وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو ہے نا یہ گمراہ ترین لوگ ہمارے اوپر مسلط اللہ نے اس لیے کر دیے ہیں کہ ہماری ہی کوتاہیاں ہیں ساری ٹوٹل۔
اگر ہم اپنا احتساب کر لیں، ہم سیدھے راستے پر آ جائیں، ہم یہ بے حیائی چھوڑ دیں، لالچ چھوڑ دیں، تو اللہ ہمارے اوپر بھی جو ہے نا شاید کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی جیسا کوئی، طارق بن زیاد جیسا کوئی کمران دے دے ہمیں بھی۔ لیکن وہ ہمارے مفتی صاحب ہیں، وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں نے اپنے لچھن سیدھے نہیں کیے تو اللہ اس سے بھی بدکار اور بدترین لوگ ہمارے اوپر مسلط کرے گا۔ کفار سے ہم ڈر رہے ہیں، ڈر کے ہمارے جو ہے نا وہ بھی کیا کہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارا خوف کفار کے دلوں میں بھر دوں گا، وہ خوف کھائیں گے تم سے۔ وہ کیسے کھائیں گے؟ دودھ میں پانی ڈال کے، ملاوٹ کر کے، ریٹ جس کا جو مرضی چاہے وہ لگا لے۔ وہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہاں آٹا آج بھی جو ہے نا 2700-2800 میں مل رہا ہے، 20 کلو کا تھیلا۔ کدھر ہیں یہ حکمران؟ کہاں ہے یہ KPK کا وزیر اعلیٰ؟ کہاں ہے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، کوئی نیا جوڑا لے لیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی چادر لے کے جو بیت المال سے ملی تھی انہیں، مال غنیمت سے، اس سے انہوں نے اپنا جو ہے نا دونوں باپ بیٹے کے چادریں اکٹھی کر کے اپنا سوٹ بنایا۔ تو آج یہ غیرت والے حکمران ہیں، یہ بات کرو تو یہ اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن ان سے اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا، ان سے کیا ڈرنا یار کسی نے۔ میں سمجھتا ہوں اگر میری موت ایکسیڈنٹ میں ہے یا ان کے تشدد سے یا یہ جیسے بھی ہے، اس نے اسی طریقے سے آنا ہی آنا ہے۔ تو جب موت نے آنا ہی آنا تو پھر ان سے ڈرنا کیا، پھر سچی بات کرو، اپنے حق کے لیے لڑو۔ یہ مت سوچو کہ PTI کون ہے، پیپل پارٹی کون ہے، کیا کیا انہوں نے، کیا کیے انہوں نے ہمارے لیے آج تک، یہ کوئی بتائیں نا ہمیں۔ سوا انہوں نے اپنے خاندانی سسٹم کو چلایا ہوا ہے۔ پہلے بھٹو تھا، اچھا خاصا ملک چل رہا تھا، بیڑا غرق کر دیا۔ پھر اس کی بیٹی آ گئی، وہ جی شہید ہے۔ وہ کیسی شہید ہے کہ جو عورت خود پرائم منسٹر ہو ملک کی اور اس کا سگا بھائی اور آخری باپ کی نشانی قتل ہو جائے، وہ اس کے ملزم نہ پکڑ سکے، وہ کہاں کی عقل مند ہے؟ وہ کیا ملک چلا سکتی ہے ایسی عورت؟ کبھی بھی نہیں۔ آگے صدر صاحب آ گئے، بیوی قتل ہو گئی ہے، اس کے بارے میں وہ پتہ ہی نہیں کر سکے آج تک کس نے ایسا کیا ہے۔ آگے ماشاءاللہ وہ جی بلاول صاحب جی آ رہے ہیں، اس کو بندے کو ہماری زبان ہی نہیں آتی، جس کو وہ کیا ہمیں ہمارے ملک کو چلائے گا، وہ کیا ہمارے مسائل کو سمجھے گا۔ ادھر نواز شریف اینڈ کمپنی کی طرف آ جائیں، جو جی ملک کا بڑا اس نے وہ کر دیا، خاک کر دیا اس نے۔ پہلے وہ تھا، پھر بھائی آیا، اب بھتیجا بیٹی ہے، یہ صرف اپنے چکر میں ہے۔ اس لیے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، اور ان سے بچنے کا واحد ایک ہی حل ہے کہ ہم مسجد نزدیک ہے وہاں چلے جائیں، اللہ سے گڑ گڑائیں۔ دن کو اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا ایمانداری سے کریں، اس میں بے ایمانی نہیں کریں، وہ کسی قسم کا بھی ہو، تو بچ جائیں گے۔ نہیں تو ذلیل جیسے ہو رہے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ پاکستان کی صرف نہیں بات مسلمان کی ہے کہ سوڈان میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، اور مسلمان کو مار رہا ہے نا، صرف کرسی کے لیے، پیسے کے لیے، یاشی کے لیے، سٹیٹس کے لیے۔ عربوں کے پاس اتنا پیسہ تھا، وہ جیسا مرضی اسلحہ بنا کے دنیا کو آگے لگا لیتے، لیکن انہوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے صرف اتنے محل بنا دیے جس کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور کیا ضرورت ہے اتنے محل بنانے کی۔ بہرحال دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ لے آئے، اور ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں تو ہم بچ جائیں گے، نہیں تو ہم
ذلت تو ہمارا مقدر پکا ہے، آگے بھی ہے اور ہو رہی ہے اور آئندہ بھی ہوگی ہمارے ساتھ۔ قبر حشر میں بھی ہمارا جو ہے نا وہ بہت برے حالات ہوں گے۔ تو بہرحال تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھنا، اور کوئی غلطی کوتاہی ہو کہنے میں تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا سیدھے راستے پہ لائے۔ تو یار اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ کم از کم یار شیئر تو کیا کریں، کوئی اچھی بات جو ہے نا دین کی بات ہے تو چلو کچھ چند لوگوں تک یہ پہنچے، شیئر کرنے سے کون سا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، اپنا بھی خیال رکھیے گا، دعا کیجیے گا، اللہ حافظ۔